آج ہم ایک ایسے شخص کا جس سے بڑا بخیل آپ نے کبھی زندگی میں شاید نہ سنا ہو، اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اسی موقع پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ان میں سے ہو۔ اب ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ فرمایا نہیں، عکاشہ تجھ سے بازی لے گیا۔ اب یہ ایک منظر ہے اس بارگاہ کا کہ وہاں ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اسی طرح حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خوش ہو کے یا آپ کے لیے وضو کا پانی جو ہے اس کا اہتمام کرتے، سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، سل ما شئت، اے ربیہ مانگو تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے؟ کہا نہیں، یہی مانگتا ہوں۔ اچھا، ہمیں اس قسم کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے سوال کیا گیا، جنت کے بارے آپ سے عرض کی گئی۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا جی میرا باغ ہے کھجور کا، لیکن میرے کھجور کے اس باغ میں ایک درخت ہے جو فلاں آدمی کا ہے۔ اب اس کا جب جی چاہتا ہے وہ میرے باغ میں آ جاتا ہے، چونکہ اس کا ایک درخت ہے، اب میں اس کو روک نہیں سکتا، وہ ایک درخت کا مالک ہے، تو میں بڑا اذیت میں ہوں اس کی وجہ سے۔ وہ کبھی جب اس کا جی چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے، موقع بے موقع، وقت بے وقت آتا ہے، تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلا لیا۔ اب حضور نے جو اس کے سامنے معاملہ رکھا وہ بڑا اہم ہے۔ اس واقعے کو، اس بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے۔ کسی صحابی کے سامنے کوئی شخص یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش میں اس دور میں ہوتا، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہوتا، میں ایسے کرتا، میں ایسے کرتا۔ وہ صحابی کہنے لگے پہلے اس وقت کا تو شکر ادا کرو کہ جس میں تم ہو، کہ تمہیں اللہ نے اس وقت میں محبوب کا امتی بنایا، پہلے اس کا تو شکر ادا کر لو، ورنہ اس دور میں ہم نے بڑے بڑے دانا لوگوں کو دیکھا کہ حضور کے مخالفوں میں کھڑے تھے، بڑے بڑے علم والوں کو ہم نے دیکھا، عقل و دانش کے مالکوں کو ہم نے دیکھا کہ حضور کی مخالفوں کی صف میں کھڑے تھے۔ کیا پتہ اس دور میں ہوتے تو کہاں ہوتے، کیونکہ جب واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی نہیں جانتا، بعد میں معاملات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تمہارا جو درخت فلاں جگہ پر اس باغ میں ہے وہ میرے ہاتھ بیچ دو، میں اس درخت کو خریدتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ فرمایا اچھا اگر تم نے بیچنا نہیں ہے تو مجھے ہبہ کر دو، شاید یہ معاملہ ہو کہ بھئی بیچنا نہیں چاہتا ہے، تحفہ کر دو۔ فرمایا مجھے اگر تم بیچنا نہیں چاہتے تو مجھے ہبہ کر دو۔ وہ جی میں ہبہ بھی نہیں کروں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کا درخت دیتا ہوں، کہ وہ کھجور کا ایک درخت دے دو اور بدلے میں مجھ سے جنت کا ایک درخت لے لو۔ وہ باغ میں ہے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا، اس کے بدلے میں مجھ سے جنت کا ایک درخت لے لو۔ اس کی بد نصیبی اور بدقسمتی، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے بڑا کوئی بخیل ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا کوئی محروم شخص ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے بڑا بخیل نہیں دیکھا، ہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جو تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس بندے کو پہلی پیشکش کیا کی گئی کہ مجھے بیچ دو، دوسری پیشکش یہ کی گئی کہ ہبہ کر دو، تیسری پیشکش یہ کی گئی کہ یہ بیچ کے جنت کا درخت لے لو۔ اس نے تینوں سے انکار کیا، میں تجھ سے بڑا بخیل میں نے نہیں دیکھا، ہاں ایک ایسا شخص ہے جو تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے کس شخص کو سب سے بڑا بخیل قرار دیا اور کس کے مقابلے میں قرار دیا۔ ہمارے ہاں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ کہنے لگا جی گھر میں جاتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے، میں تو گھر کا سربراہ ہوں، مجھے کیا پڑی ہے، چھوٹے تو سلام کریں، میں گھر جا کے کیوں سلام کروں۔ ہمارے ہاں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب بھی کسی مجلس میں، جب بھی کسی مجمع میں جائیں، جب بھی کسی سے ملیں تو پتہ ہے ایک روایت میں ہم نے وہ روایت بھی کئی بار پڑھی ہے کہ دو آدمیوں میں وہ جو اللہ کو زیادہ قریبی ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، وہ سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت ہے کہ جب کبھی ملتے تو آپ سلام میں پہل کرتے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ملتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرنے میں سبقت لے جاتے کہ میں بچوں سے بھی ملوں تو بچوں سے پہلے بچوں کو سلام کروں۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض جماعتیں، بعض احباب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تمہارے مسلک کا ہے تب تک تم اسے سلام نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ فلاں بد مذہب ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا شخص مسلمان ہے، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے سلام کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی تعلیم یہ دی جاتی ہے جب تک تمہیں تمہارے مسلک کا نہ ملے، تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ تمہارا ہم مسلک ہے، اور ہم مسلک کی نشانی بھی پھر ہماری اپنی ہے، تمہارے جیسی اس نے ٹوپی نہ پہنی ہو، تمہارے جیسا اس نے امامہ نہ پہنا ہو، تمہارے جیسا اس نے لباس نہ پہنا ہو، تب تک تم اسے سلام نہ کرنا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ علامہ غلام رسول سعیدی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آپ نے تو یہ لکھا کہ جو اسلام ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں سلم کہا، سلامتی والا کہا، تو آپ کسی غیر مسلم کو بھی سلام کریں تو آپ اس نیت سے کہ اللہ تجھے اسلام کی طرف ہدایت دے، اس کو بھی بطور دعا آپ سلام کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے یہ دعا کے طور پہ ذخیرہ بن جائے کہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تجھے اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ چاہے جائے کہ آپ مسلمانوں پہ بھی یہ چھانٹی کریں کہ یہ ہمارا ہم مسلک ہوگا تو اسے سلام کریں گے، اگر یہ ہمارا ہم مسلک نہیں ہوگا تو ہم اسے سلام نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی جماعتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون رکھے، اللہ تعالی ہمیں سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایسا بخیل نہ پیدا کرے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے تجھ سے بڑا بخیل نہیں دیکھا سوائے اس کو جو سلام میں بخل کرتا۔ اب ہم نے اس بندے کے بارے میں تو جان لیا کہ یہ کتنا بڑا بدقسمت ہے، لیکن حضور نے اس سے بھی بڑا کسی کو کہا، اللہ تعالی ہمیں وہ کبھی نہ بنائے، آمین ثم آمین۔